میری تعریف مت کیا کرو۔ فاروق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لاہور کے ایک افسر مسٹر عنایت اللہ خان سے عزیز داری تھی اور اکثر ان کے مکان پر جا کر ٹھہرتے تھے۔ جب ان کا وصال ہوا تو خان صاحب ان کی بیوی دن رات فاروق احمد رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ انہوں نے فاروق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فاتحہ کی۔ غسل خانے میں ہاتھ دھو رہی تھیں، باہر سے ان کے کان میں فاروق احمد صاحب کی آواز آئی، میری زیادہ تعریف مت کیا کرو۔ یہ سن کر بہت حیران ہوئی اور باہر آ کر دیکھا تو کوئی بھی نہ تھا۔ خواجہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کی ہر دل عزیزی۔ اس کے بعد فرمایا کہ حضرت خواجہ حسین بال جتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکبر کے زمانے میں ایک بزرگ تھے جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے اور درگاہ کے سجادہ نشین بھی تھے۔ ابو الفضل نے اپنی شان بڑھانے کے لیے دہلی میں یہ مشہور کر رکھا تھا کہ میں خواجہ حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھائی ہوں۔ چنانچہ ایک دفعہ جب اکبر اجمیر آیا تو حضرت خواجہ حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے باتوں باتوں میں دریافت کیا، ابو فضل آپ کے بھائی ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، سب مسلمان میرے بھائی ہیں۔ اکبر سمجھ گیا کہ ابو فضل جھوٹ کہتا ہے۔ جب ابو فضل کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ خواجہ حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جلنے لگا۔ اب اس نے اکبر کے کان بھرنے شروع کیے، یہ شخص بہت اقتدار رکھتا ہے اور خفیہ طور پر بغاوت کر کے ہندوستان کا بادشاہ بننے کے منصوبے بنا رہا ہے۔ اگر اس کی سردل عزیزی دیکھنی ہو تو کسی راجپوت راجگان کو اس کے خلاف اقدام کرنے کا حکم دے کر دیکھ لیجیے۔ بادشاہ کان کے کچے ہوتے ہیں۔ راجگان کو حکم دیا، خواجہ حسین کو قتل کر دو۔ راجگان نے کہا، اگر آپ یہ کہیں کہ اپنے بھائی کو قتل کر دو، بیوی کو قتل کر دو، بیٹے کو قتل کر دو تو ہم آپ کا حکم بجا لائیں گے، لیکن خواجہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کو ہرگز ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ ابو الفضل نے کہا، آپ نے دیکھ لیا، اور اکبر سے خواجہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کے جلا وطن ہو کر مکہ معظمہ میں رہنے کا فرمان نکلوا دیا۔ اس کے بعد فرمایا، بات یہ ہے کہ ان حضرات کی لوگ بلکہ بادشاہ اور حکمراں اس لیے عزت کیا کرتے تھے کہ ان کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ صحیح نسبت تھی، لیکن آج کل کے لوگ ظاہری نسبت کا دعویٰ رکھتے ہیں لیکن ہیں متکبر اور دنیا دار۔ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بندہ نوازی۔ آج حضرت شاہ شہید اللہ شیخ عبدالرحمن اور حقر حضرت واحد بخش ربانی رحمۃ اللہ علیہ حاضر خدمت تھے۔ چند روز پیشتر حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب پڑھنے کے لیے دی تھی جس میں حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کے وہ الہامات تھے جن کی حضرت بندہ نواز گیسو سراج رحمۃ اللہ علیہ نے شرح لکھی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت فرمایا، الہامات پڑھے تھے؟ عرض کیا، جی ہاں، بہت روح پرور اور دلچسپ ہیں۔ حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب ہم گلبرگہ شریف حاضر ہوئے تھے تو یہ کتاب ہمیں وہاں مل گئی اور حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے ہمیں یہ اشارہ ہوا کہ اسے پڑھ کر ہمارے پاس آؤ۔ جمعے کا دن تھا، بخار بھی تھا۔ فروخ اور محمد حسین سے ہم نے کہا، تم لوگ مسجد جا کر نماز جمعہ پڑھ لو، ہم نماز یہیں پڑھیں گے۔ چنانچہ ہم نے حجرے ہی میں نماز ادا کی اور اسی دن اس کتاب کو پڑھ لیا۔ کتاب ختم کر کے جب مزار مبارک پر حاضری دی تو حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بندہ نوازی فرمائی اور ان الہامات
کے متعلق نہایت ہی اہم باتیں ہمیں سمجھائیں۔